بسم اللہ الرحمن الرحیم. تمام دوستوں کو ویلکم کرتے ہیں اپنے چینل کے اوپر. اور آج ہم تھوڑی سی ڈسکشن یہ کرنے جا رہے ہیں کہ یہ جو سیکشن 147 کے نوٹسز آتے ہیں کیا ان کو اگنور بھی کیا جا سکتا ہے, کیا ان کا رپلائی دینا ضروری ہے, اور یہ جو پیمنٹ ہے یہ کتنی سیریس ہے, اس کو کتنا سیریسلی دیکھنا چاہیے اور کن لوگوں کے لیے یہ زیادہ ایشوز آتے ہیں. اس میں سب سے پہلے بات تو یہ ہے کہ آپ کو جیسا کہ پتہ ہے کہ یہ ایک ایڈوانس ٹیکس کی ریکوری ہے, جس میں ایف بی آر جو ہے اس کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ وہ ہر کوارٹر کے اندر جتنا بھی ٹیکس آپ نے پچھلے سال دیا اس کا 1/4 رفلی جو ہے وہ ایڈوانس میں آپ سے کلیکٹ کر لے, تاکہ ٹیکس پیئر کے لیے بھی سال کے اینڈ پہ اتنا برڈن نہ رہے, اور ایف بی آر نے بھی ظاہر ہے اکانومی کے حالات اور یہ ٹیکسز سے آپ کو پتہ ہے کہ ہماری اکانومی جو ہے وہ انٹرنلی ریفنڈ ہو رہی ہوتی ہے, تو ظاہر ہے انہوں نے وہ گورنمنٹ کی جو ایکسچیکر ہوتا ہے اس کے اندر بھی یہ پیسے ڈالنے ہوتے ہیں. اور اس کے علاوہ یہ بھی ہوتا ہے کہ جتنے بھی ان کی فیلڈ فارمیشنز ہیں ان کو بھی ٹیکس ٹارگٹس دیے جاتے ہیں, تو وہ پھر ظاہر ہے جس بھی کمشنر کو ٹیکس ٹارگٹ ملتا ہے کہ آپ نے اتنی اپنے زون میں سے کلیکشن کرنی ہے, تو وہ ظاہر ہے اس دوران دیکھتا ہے کہ یہاں پہ جو کلیکشنز ہیں وہ نوٹسز کے ذریعے میں کہاں سے پیسے جو ہے وہ نکال کے جمع کرا سکتا ہوں ایف بی آر کو. سو اس صورت میں پھر وہ ظاہر ہے 147 ایک بڑا ٹول ہے ان کے پاس, جس کے تحت وہ کوارٹرلی ان کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ یہاں سے جو ہے وہ ٹیکسز جو ہیں وہ کلیکٹ کر سکیں. اب 147 جو ہے جیسا کہ ایسے تمام افراد جو بڑی کنسلٹنسی فرمز کے اندر کام کرتے ہیں, جن کے پاس جو ہے وہ بڑے نیٹ ورتھ کے کلائنٹس ہیں, ان کو پتہ ہے کہ یہ 147 ان کے لیے بہت بڑا درد سر ہوتا ہے, اس لیے کیونکہ وہ ایسی تمام کمپنیز جو لارج ٹیکس پیئر یونٹ کے اندر ایل ٹی یوز کے اندر آتی ہیں, ایم ٹی یوز کے اندر آ رہی ہوتی ہیں, ایسی تمام کمپنیز کا جو ٹرن اوور ہوتا ہے وہ بہت ہائی ہوتا ہے, اور وہاں پہ جو ایڈوانس ٹیکس کی کیلکولیشن ہے اس کو بہت سیریس لیا جاتا ہے. وہاں پہ ان کے جو ٹیکس کے ایسٹیمیٹس ہیں ان کو بڑا سیریس لیا جاتا ہے, وہاں ریلیجیسلی فالو کیا جاتا ہے ان کی جو تمام ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں, یہ جو تمام کٹ آف ڈیٹس ہوتی ہیں. تو لیکن وہ جو انڈیویجول ٹیکس پیئر ہوتا ہے, آپ کو پتہ ہے چونکہ یہ جو جتنے بھی نوٹسز جنریٹ کیے جا رہے ہوتے ہیں یہ سسٹم جنریٹڈ ہوتے ہیں, اور لیکن جو ایل ٹی یوز کے زیادہ تر کلائنٹس ہوتے ہیں جو لوگ کام کریں وہاں انہیں مینول یہ نوٹس آن لائن بھی آتا ہے, لیکن ساتھ میں مینول نوٹس بھی نارملی ابھی تک جو ہے وہ ریسیو ہو رہے ہوتے ہیں. سو وہاں پہ چونکہ انٹینسٹی زیادہ ہے, وہاں جو کمشنر ہے اسے پتہ ہے کہ یہ بڑی کمپنیز ہیں, جیسے کہ بینکنگ سیکٹر ہے, جیسا کہ فائنینشیل سیکٹر ہے, آپ کی جتنی بڑی ٹیلکوز ہیں, اور اس کے علاوہ بڑے مینوفیکچررز ہیں پاکستان کے اندر کام کر رہے ہیں, تو ان سے جو ہے یہ ٹیکس بڑا سیریسلی کلیکٹ کیا جاتا ہے. بٹ آپ نے یہ آبزرو کیا ہوگا کہ ایسے تمام افراد جو ٹیکس کی پریکٹس کرتے ہیں اور ان کے پاس جو ہے زیادہ جو انڈیویجول ہیں یا سول پروپرائٹرز ہیں جو اتنا ہائی ورتھ نیٹ ورتھ کے نہیں ہیں, ان کو یہ نوٹسز آتے ہیں, یہ نوٹسز ان باکس میں پڑے رہتے ہیں, اور یہ نوٹسز آپ رپلائی نہیں بھی کرتے تو اس کے اوپر کوئی ایف بی آر کی طرف سے ایکشن نہیں ہوتا. لیکن یہ جتنے جو بڑے ٹیکس پیئرز ہیں, یہ جو ہائی نیٹ ورتھ کے کلائنٹس ہوتے ہیں یا ہائی نیٹ ورتھ کے ٹیکس پیئرز ہیں, ان کے لیے یہ معاملہ جو ہے وہ اتنا سیدھا اور آسان نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیں سیکشن اگر آپ 147 جو ہے اس کی ایک پینلٹی انہوں نے دی ہوئی ہے سیکشن 2051B کے اندر. اس میں انہوں نے ایف بی آر نے یہ کہا ہے کہ اگر آپ جتنا بھی ٹیکس بنتا ہے, جتنا اسٹیمیٹڈ ٹیکس ہے, جتنا ایکچوئل ٹیکس کی لیبلٹی آپ کی بن رہی ہے, اس کا 90% جو ہے وہ آپ نے ایف بی آر کو جمع کرانا ہے. اگر آپ کا فرض کریں اس سال کی جو لیبلٹی ہے وہ 100 ملین اگین بنتی ہے, تو اس صورت میں آپ نے ہر صورت میں 147 کے تحت 90 ملین کا جو ٹیکس تھا وہ ایف بی آر کو جمع ہر صورت کروانا تھا. ادروائز اگر آپ نے نہیں کروایا تو اس صورت میں اس نے کہا, وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو ڈیفرینشیل ہے ایک تو آپ سے یہ کلیکٹ کر لیا جائے گا, اس کے علاوہ آپ سے جو ڈیفالٹ سرچارج ہے وہ بھی آپ سے چارج کر لیا جائے گا. سو ایسے تمام افراد جو ہائی نیٹ ورتھ کمپنیز کے ساتھ, کلائنٹس کے ساتھ, یا آپ اٹ سیلف کوئی ارینج ہے چلا رہے ہیں, تو اس صورت میں آپ کو یہ دیکھنا ہوگا کہ یہ جو سیکشن 147 کا معاملہ ہے یہ کافی ہائی پروفائل معاملہ ہے, اس کو آپ نے اگنور نہیں کرنا. اس کے اوپر میں نے تو اپیلز تک جو ہے ہم گئے ہیں, ہماری کلائنٹس کو نوٹسز آتے ہیں تو یہ معاملہ اپیلز تک جاتا ہے, اور 2051B کے جو ہیں وہ باقاعدہ آرڈر ہوتے ہیں, پھر اس پہ اپیل میں جانا پڑتا ہے, اور ساری کیلکولیشن اور یہ بڑا جو ہے نیگوسیشنز ہوتی ہیں ایف بی آر کے ساتھ. سو اگر آپ کا کلائنٹ جو ہے وہ اتنا لو پروفائل ہے, آر ٹی اوز کے کلائنٹس ہیں, نارملی ان کو تنگ نہیں کیا جاتا. نارملی ظاہر ہے یہ چونکہ سسٹم نے جنریٹ کیا ہوتا ہے نوٹس, لیکن بڑے ہائی نیٹ ورتھ کے کلائنٹس ہیں جس میں سے پتہ ہے کمشنر کو کہ اس میں سے کچھ نکل سکتا ہے, ان لوگوں کو بہرحال ابھی بھی ضروری ہے
کہ یہ جو نوٹسز ہیں ان کو اگنور نہ کریں، ان کا جواب پراپر بنا کے دیں۔ اگر آپ 147 کی پچھلی ویڈیو میں نے بتایا تھا کہ 4 طرح کے لوگ ہیں جن کو یہ ٹیکس پے نہیں کرنا، اگر آپ ان کے اندر آتے ہیں اس صورت میں بھی آپ نے ان کو ریٹرن میں بتانا ہے کہ جی میری انکم فائنل کے اندر ہے، میں ایک سیلری انڈیویجول ہوں، یا میں 567 کے اندر آ جاتا ہوں، یا میں وہ چونکہ سسٹم جنریٹڈ ہے تو میں ابھی تک بھی یہ پرزیوم کر رہا ہوں کہ وہ 1 ملین سے کم والے کو شاید نوٹس نہیں کرے گا، لیکن بہرحال اگر آ بھی جاتا ہے تو آپ دیکھ لیں، اگر لاسٹ ٹیکس اسیس کے اندر آپ 1 ملین کی کیٹیگری کے اندر ہیں تو آپ یہ بھی ان کو بتا دیں، لیکن اس کو اگنور نہ کریں، اس کو ان اٹینڈڈ مت چھوڑیں، اس کا جواب جو ہے جو بھی مناسب بنتا ہے اس کو بنا کے دیں۔ اور اگر آپ کے جو ٹیکسز کٹے ہوئے ہیں، اگر آپ منیمم کے اندر ہیں، ایڈجسٹیبل کے اندر ہیں، تو وہ بھی ان کو باقاعدہ کیلکولیشن بنا کے ساتھ اپنی اٹیچ کریں رپلائی کے، اور انہیں بتائیں آن لائن کہ اتنا ٹیکس آپ کہہ رہے تھے جبکہ ہمارا اس کوارٹر کے اندر اتنا ٹیکس کٹ چکا ہے، نیٹ پیبل یا نیٹ جو ہے وہ ایکسیس کتنا ہے، ریسیویبل نیٹ جو ہے آپ دیکھ لیں کہ اس کے اندر جو نیٹ لائبلٹی آپ کی وہ کیا بنتی ہے، یہ ان کو کیلکولیٹ کر کے سمجھا دیں، پروف جو ہے وہ ساتھ اٹیچ کر دیں اور پراپر جو ہے رپلائی کریں۔ اور جتنے بھی آئی ٹی انیبل سروس والے بھی لوگ ہیں، سیکشن 144 اے وہ بھی آپ کو پتہ ہے اگر فائنل کی کیٹیگری کے اندر ہیں تو ان کو بھی جو ہے یہ ٹیکس جو ہے وہاں پہ جا کے رپورٹ کر دیں، برل جمع نہیں کروانا۔ سو میں امید کرتا ہوں کہ ایسے تمام افراد جو اس نوٹس کو اتنا زیادہ سیریس نہیں لے رہے، وہ اگر آپ کی لائبلٹی بنتی ہے بتا دیں، نہیں بنتی تو بھی ان کو بتا دیں، لیکن اس کا جواب جو ہے وہ 2 لائنوں میں 3 لائنوں میں بھی دیا جا سکتا ہے ود سپورٹنگ۔ سو اس کو اگنور نہ کریں، کوشش کریں، یہ ایک لیگل نوٹس ہے، اس کی ایک اسی طرح سے اس سینکٹٹی ہے جس طرح کسی بھی لیگل نوٹس کی ہوتی ہے، سو اس کو جا کے رپلائی آپ نے ضرور کرنا ہے۔ میں امید کرتا ہوں ہماری اس مختصر سی ویڈیو کے اندر ہم نے تھوڑا سا اس کی انٹینسٹی کو ڈسکس کیا، کیونکہ بہت سے لوگ اس کو اتنا زیادہ سیریس نہیں لے رہے، اس کو اتنا ہائی پروفائل ریٹ نہیں کرتے کہ جی 147 ہے تو پڑا رہے خود ہی ان باکس میں۔ بہتر پریکٹس اس کے لیے یہی ہے، بہتر سروس یہی ہے کہ آپ اس کو باقاعدہ رپلائی دیں، اور زیادہ لمبا نہیں لکھنے کی ضرورت، لیکن مختصر بھی آپ 2-4 ایک آدھ پیراگراف کے اندر بھی اپنا مدعا بیان کر کے اس کو کلوز کر سکتے ہیں۔ سو میں امید کرتا ہوں آج کی اس ویڈیو کے اندر آپ کو کچھ نہ کچھ آپ نے گیٹ کیا ہوگا۔ کوئی سوال ہے نیچے کمنٹس میں لکھیے، ویڈیو پسند آتی ہے لائک کیجیے، شیئر کیجیے۔ آپ کا اور آپ کے وقت کا بہت بہت شکریہ۔